میں نے ہارن بجا کر فضا میں ہاتھ لہرایا تو عبداللہ نے فوراً ہی جواب دیا اور تیز تیز قدموں سے چلتا میری طرف آ گیا۔ عبدالعزیز کہاں ہے؟ وہ ایک ہاؤس بوٹ کرائے پر لے کر دریا کی سمت سے تمہارے ہٹ کی نگرانی کر رہا ہے۔ پر وہ لڑکی کدھر ہے؟ کچھ گڑبڑ ہو گئی، واپسی کی تیاری کرو۔ تو کیا وہ نہیں آئے گی؟ وہ دن میں یہاں آ کر خود خدمتگار کو بتا کر گئی تھی کہ وہ شام میں نہیں آ سکے گی۔ عبداللہ کے چہرے پر یک بیک سنجیدگی عود کر آئی۔ ذرا انتظار کرو، میں عبدالعزیز کو روانگی کے لیے کہا ہوں۔ اس کی واپسی 10 منٹ بعد ہوئی۔ وہ دریا کی جانب سے تنہا ہی چلا آ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر میں نکل جائے گا، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ میری پہلو والی سیٹ سنبھالتے ہوئے بولا۔ کل کی ملاقات تو بہت حوصلہ افزا تھی، آج اسے کیا ہو گیا؟ کچھ دیر کے توقف کے بعد عبداللہ نے الجھن آمیز لہجے میں کہا، میں تو خود سمجھنے سے قاصر ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اسے ایلیزا سے فون پر ہونے والی گفتگو سے بھی آگاہ کر دیا۔ غالباً تم دونوں کی تمام تر احتیاط کے باوجود عذرا جونس کو کل کی ایلیزا کے مصروفیات کی بھنک مل گئی ہے۔ پر کیسے؟ ہو سکتا ہے ان روانگی کے مرحلے پر کسی نے تم دونوں کو دیکھ لیا ہو اور اس اطلاع کی بنا پر عذرا نے ٹیپ کا جائزہ لیا ہوگا تو وہ صاف تھا، لہٰذا اس نے براہ راست اپنی بیٹی سے باز پرس تو کی ہوگی نا۔ اگر عذرا جونس کے آدمی ایلیزا پر اتنی ہی کڑی نگرانی رکھتے ہیں تو اس وقت میں اس ہٹ سے زندہ سلامت واپس نہیں لوٹ رہا ہوتا۔ ہٹ تو ابھی تک ان کی نظروں میں آیا نہیں ہوگا۔ تم بھول رہے ہو کہ اپنے باپ سے مفروضہ جھڑپ کے بعد ایلیزا آج صبح خود ہٹ پر آئی تھی اور اس کا پیچھا کرنے والے نے ہٹ بھی دیکھ لیا ہوگا۔ وہ عذرا جونس کی بیٹی ہے اور اسے اچھی طرح جانتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نگران کو جل دے کر ہٹ پر پہنچی ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایک اور ایک 11 بن جاتے ہیں۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت مسرت آمیز لہجے میں کہا، خدا کا شکر ہے تمہاری اداسی تو دور ہوئی۔ بھلا کیا بات آئی تمہارے ذہن میں؟ تمہارا خیال درست ہے عبداللہ کہ ایلیزا نگرانی کرنے والے کو چکمہ دے کر ادھر آئی اور اسی سے اس کے ناقابل فہم رویے کا جواز بھی ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کے گھر میں یقینی طور پر ایک ہی نمبر پر 2 متوازی ٹیلی فون موجود ہوں گے، کیونکہ اس سے گفتگو کے دوران میں ہلکی سے کلک کی آواز کے ساتھ ایلیزا کی آواز دھیمی ہو گئی تھی اور اس نے محض اسی وجہ سے فون پر مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا کہ کہیں دوسرے فون پر اس کا باپ میرے اور اس کی باتیں نہ سن رہا ہو۔ ایلیزا سے تمہاری ملاقات بہت ضروری ہو گئی ہے، مگر اس سے رابطہ قائم کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کوئی نہ کوئی صورت تو نکالنی ہوگی، ورنہ بن حیان بالکل صاف نکل جائے گا اور ہم محض کفِ افسوس ملتے رہ جائیں گے۔ کافی بحث کے بعد طے پایا کہ فوری طور پر عذرا جونس کے مکان کی خفیہ نگرانی شروع کرا دی جائے اور جو ہی ایلیزا باہر نکلے تو اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر عذرا کا کوئی شخص ایلیزا کے پیچھے لگا ہو تو اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ مجھے ایلیزا کے نہ ملنے کی وجہ سے شدید کوفت ہوئی تھی اور دوسری طرف سیتا کا خیال بار بار مجھے ستا رہا تھا، لہٰذا میں نے وہ شام کسی پرہجوم تفریح گاہ میں گزارنے کا فیصلہ کیا اور عبداللہ مجھے گرینڈ پیلس کے پاس چھوڑ کر رخصت ہو گیا۔ وہ عذرا جونس کے مکان بلکہ ایلیزا کی نگرانی کا انتظام کر کے 8 بجے ایک بیلے تھیٹر میں ملنے کا وعدہ کر کے گیا تھا۔ تھوڑی دیر کی بے مقصد آوارہ گردی کے بعد میں اوسط درجے کے ایک بار میں داخل ہو گیا، جہاں مدھم برقی روشنی میں تیز سروں والی ہنگامہ خیز مغربی موسیقی کی دھیمی سی گونج پھیلی ہوئی تھی۔ بار کے وسیع ہال کی بیشتر میزیں آباد تھیں، البتہ کاؤنٹر کے سامنے لگے ہوئے اونچے سٹول خالی پڑے تھے۔ بس کیشیئر کے سامنے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی اپنے گلاس سے شغل کرنے کے ساتھ کیشیئر سے باتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اپنا سٹول سنبھالا، گنجے سر والا خراٹ بارٹینڈر تیزی سے میری طرف لپکا اور مسکراتے ہوئے سر کو قطرے خم دے کر سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ ڈبل اسکاچ وتھ سوڈا۔ میں نے اپنے بازو کاؤنٹر پر پھیلا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے فرمائش کی اور وہ مستعدی سے الماریوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے گوشوں سے دیکھا کہ وہ لڑکی کیشیئر سے باتیں ختم کر کے میری طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ بارٹینڈر نے میرے سامنے پیک رکھا تو اسی وقت 2 ویٹر گاہکوں کی فرمائش لے آئے۔ وہ ان سے فارغ ہوا تو لڑکی نے اشارے سے اسے بلایا اور اس کی طرف جھک کر سرگوشیانہ لہجے میں کچھ کہا، جس کا جواب بارٹینڈر نے سر ہلا کر دیا۔ اسی دوران میں بارٹینڈر کا ایک مددگار ان دونوں کو دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرائے جا رہا تھا۔ میں نے اپنا گلاس ختم کیا اور پھر بارٹینڈر سے کہا، ایک اور ڈبل۔
اور ایک شہری بھی۔ میرے عقب سے ایک شوخ نسوانی آواز سنائی دی۔ میں نے تیزی کے ساتھ اسٹول کو گردش دینا چاہی، مگر اس وقت تک وہ میرے برابر والے اسٹول پر بیٹھ چکی تھی۔ ہیلو بوائے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور غیر ارادی طور پر میں بھی مسکرا دیا۔ شہری پیو گی؟ وسکی لی تو شاید تمہارا ساتھ نہ دے سکوں۔ کیوں؟ ابھی تو میں نے ابتدا کی ہے۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ تم نے پہلے پیک کا کیا حشر کیا ہے۔ مجھے ایسے لوگ پسند ہیں جو شراب کو پانی سمجھ کر پیتے ہوں۔ اسی بار میں ملازم ہو؟ اس نے سگریٹ سلگاتے ہوئے جواب دیا۔ فکر نہ کرو، تمہارا بل بڑھوانے نہیں آئی ہوں۔ تمہیں تنہا دیکھا تو مل بیٹھنے کے خیال سے ادھر آ گئی۔ اسی وقت بارٹینڈر میرے لیے وسکی اور اس کے لیے شیری لایا۔ تمہاری فیس کیا ہے؟ جو دینا چاہو دے دینا۔ میں بعد میں جھگڑے کا قائل نہیں ہوں۔ میں خود صلاح پسند ہوں، تمہیں صرف 1 گھنٹہ دے سکتی ہوں۔ تو پھر یہاں وقت ضائع کرنا بے سود ہے۔ ہم دونوں نے خاموشی سے اپنے گلاس خالی کیے اور میں نے پرس نکال کر بل کی رقم تشتری میں ڈال دی۔ پرس جیب میں رکھتے ہوئے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، کیونکہ وہ لڑکی میرے پرس میں موجود خاصی رقم دیکھ چکی تھی۔ باہر آ کر اسی کے مشورے پر ہم نے ایک اقامتی ہوٹل کا رخ کیا۔ کاؤنٹر پر ساری گفتگو لڑکی نے ہی کی، جو فرینچ میں ہونے کے باعث میری فہم سے بالا تر تھی۔ پھر اس نے پہلی بار میرا نام دریافت کیا، جو کاؤنٹر کلرک نے نوٹ کر لیا، اور وہ چابی لے کر میرے ساتھ ہو لی۔ تیسری منزل پر راہداری میں موجود فلور اٹینڈنٹ نے چابی دے کر کمرے تک ہماری رہنمائی کی، اور پھر ہم نے وہیں محفل سجا لی۔ وہ خوبصورت باتیں کرنے میں خاصی مہارت رکھتی تھی۔ اس کے ساتھ وقت اس قدر غیر محسوس طریقے پر گزرا کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہو سکا، اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اسے میں نے محض 50 فرانک دیے۔ میرا خیال تھا کہ وہ مزید کا مطالبہ کرے گی، مگر اس کی پیشانی پر بل بھی نہ آیا۔ وہ اپنا حلیہ درست کر کے وہاں سے نکل گئی۔ میری رسٹ واچ میں 7:15 بجے تھے، اور عبداللہ سے ملاقات میں پون گھنٹہ باقی تھا، لہٰذا میں کچھ دیر تک وہیں کام کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد میں باہر نکلا تو یوں محسوس ہوا جیسے ڈیسک کے پیچھے بیٹھا ہوا فلور اٹینڈنٹ میرا ہی منتظر تھا۔ اس نے لپک کر میرا استقبال کیا اور پھر مجھ سے دریافت کیا کہ میں ہوٹل میں مزید قیام کروں گا یا جاؤں گا۔ میری روانگی کی اطلاع پا کر اس نے مجھے قریب سے گزرتے ہوئے ایک ویٹر کے حوالے کیا، جو مجھے ساتھ لے کر نیچے کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ کلرک نے نہایت مستعدی کے ساتھ حساب تیار کر کے بل میرے سامنے رکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس مردود نے ہوٹل میں بمشکل 1 گھنٹہ قیام کے 780 فرانک بنائے تھے۔ کلرک کی انگریزی نہایت ناقص تھی۔ میں نے بل کی رقم پر احتجاج کیا تو اس نے مجھے مینیجر سے بات کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے ایک شخص کے حوالے کر دیا۔ مینیجر کا کمرہ ہوٹل کے ایک پرسکون گوشے میں واقع تھا، اور وہاں میز کے پیچھے جو شخص براجمان تھا وہ اپنے چہرے اور آنکھوں سے خاصا شفاف اور سخت گیر نظر آ رہا تھا۔ مجھے لانے والے نے فرینچ میں جلدی جلدی کچھ کہا اور واپس چلا گیا۔ یہ بات میں نے خاص طور پر محسوس کی کہ آتے ہوئے مینیجر کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ملا تھا، مگر مجھے لانے والے نے باہر نکل کر اسے احتیاط سے بند کر دیا تھا۔ کیا بات ہے؟ مینیجر نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہے بغیر غرا کر خشک لہجے میں سوال کیا۔ میں نے ڈٹائی کے ساتھ اس کے سامنے والی کرسی سنبھال لی اور بل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، صرف 1 گھنٹہ قیام کے مجھ سے 780 فرانک کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جو سراسر ناجائز ہے۔ تمہیں کمرے کی چابی لینے سے پہلے دام معلوم کرنے چاہیے تھے۔ اب تو تمہیں رقم ہر حالت میں ادا کرنی ہوگی۔ اگر میں اعلیٰ درجے کے ہوٹل کا بھی رخ کرتا نا تو وہاں بھی اتنا بل نہیں بنتا۔ بحث مت کرو کہ تمہارا بل ہے جو تمہیں ادا کرنا ہے، ورنہ میرے آدمی تمہاری جیبیں خالی کر کے تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ یہ تو سراسر دھاندلی ہے۔ سنو مسٹر، تم ایک شریف لڑکی کو چکمہ دے کر اس ہوٹل میں لائے تھے، اور وہ بڑی مشکل سے تمہارے چنگل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئی۔ اگر تم نے بل کی رقم ادا کرنے میں پس و پیش سے کام لیا تو میں زبردست کی رقم تم سے وصول کر لوں گا، کیونکہ تم اس کی ادائیگی کی استطاعت رکھتے ہو۔ اور پھر وہ لڑکی بھی پولیس کے سامنے تمہارے ظلم کی کہانی سنائے گی، لہٰذا بات بڑھانے کی کوشش مت کرو۔ وہ بلیک میلنگ کی کھلی دھمکی تھی۔ میرا جی تو چاہا کہ چند ہی گھونسوں میں اس کا چہرہ بگاڑ کر رکھ دوں، مگر میں اس وقت خاصی مخدور صورتحال سے دوچار تھا۔ شاید بھولے بھٹ کے سیاحوں کو لوٹنا اس ہوٹل کا وتیرہ تھا، ورنہ مینیجر مجھ سے اس قدر دو ٹوک انداز میں بد کلامی کی ہمت نہ کرتا۔ اسے یہ بھی یقین رہا ہوگا کہ میں لوٹنے کے باوجود پولیس کا سہارا لینے کی کوشش نہیں کروں گا، کیونکہ ایسی صورت میں وہ اس شریف لڑکی کو میرے خلاف گواہی میں پیش کر دیتا،
جو مجھ سے محض 50 فرانک لے کر ہنستی کھیلتی چلی گئی تھی۔ مجھے یہ یقین کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی کہ بار میں میرے پرس کی رقم دیکھنے کے بعد ہی لڑکی نے مجھے ٹھگنے کا منصوبہ بنا لیا تھا، اور ہوٹل کو ادا کیے جانے والے تاوان میں اس کا خاصا حصہ رہا ہوگا۔ میں نے اپنا پرس نکالا تو اس میں کل 744 فرانک موجود تھے۔ میں نے بل کے ساتھ رقم مینیجر کی طرف بڑھا دی۔ یہ تو کم ہے، اس نے رقم گننے کے بعد کہا۔ میرے پاس بس یہی ہے۔ خیر، تھوڑی سی رقم کی بات ہے، آئندہ ہو تو ادا کر دینا۔ میرا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ پیسے کی تنگی ہو تو پیرس میں آئندہ یاشی کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ ہر کوئی میری طرح نرم دل نہیں ہوتا۔ مشورے کا شکریہ، میں نے تلخی سے کہا اور ہاتھ اٹھا کر اس کے سامنے سے بل اٹھانے لگا۔ اس نے پھرتی سے بل پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ اب کیا ضرورت ہے اس کی تمہیں؟ اس کے سہارے میں لوگوں کو یقین دلا سکوں گا کہ میں نے پیرس میں عیاشی کی ہمت کی تھی۔ اس وقت تو تم نے پورے پیسے ادا نہیں کیے، بعد میں رقم دینے آؤ گے تو میں نیا بل بنوا دوں گا تمہیں، اس نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ میں نے اسے خوخار نظروں سے گھورا اور ایک لفظ کہے بغیر اس کے کمرے سے باہر آ گیا۔ اس وقت میرے ذہن میں پیشہ ور عورتوں کے بارے میں نفرت اور انتقام کا ایک جوالا مکھی انگڑائیاں لے رہا تھا۔ 8 بجے میں مقررہ مقام پر پہنچا تو عبداللہ بیلے تھیٹر کے باہر میرا منتظر تھا۔ کیا کرائے؟ بہت کچھ کرایا، مگر یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، چہرے سے تو بیزاری ٹپک رہی ہے تمہارے۔ آج بڑی زیادتی ہوئی ہے میرے ساتھ، مجھے اس شہر سے نفرت سی ہو گئی ہے۔ تفصیل تو بتاؤ یار۔ میں نے اسے ہوٹل میں اپنے لوٹنے کا واقعہ سنا ڈالا۔ بعض ہوٹلوں میں سیاحوں کو اسی طرح لوٹا جاتا ہے، مگر تم فکر مت کرو، ہم اس حرامزادے سے تمہاری توہین کا بھرپور بدلہ لے لیں گے۔ وہ ضمنی معاملہ ہے، اصل قصے کا کیا ہوا؟ میں نے اس کے ہمراہ تھیٹر کی انتظار گاہ میں داخل ہوتے ہوئے سوال کیا۔ جونس ولا اس وقت کسی قلعے کی طرح سخت محاصرے میں ہے اور اس علاقے میں کوئی مشکوک آدمی نہیں پھٹک سکتا۔ کیا سرکاری طور پر حفاظت کا انتظام کیا گیا ہے؟ نہیں، جونس ولا 4 مکانوں کے ایک بلاک میں واقع ہے، اور بلاک کے اطراف میں نے کم از کم 5 ایسے سادہ پوش آدمی دیکھے ہیں جو غالباً پوری طرح مسلح ہیں اور شاید کسی فلسطینی کو تو دیکھتے ہی گولی مار دیں گے۔ پھر تم کیسے بچ نکلے؟ میں فلسطینی ہونے کے باوجود خد و خال و لب و لہجے سے فرینچ معلوم ہوتا ہوں۔ یہ اچھا ہی ہوا کہ میں نے کسی کی ڈیوٹی لگانے سے پہلے خود جائزہ لینے کا فیصلہ کیا، ورنہ بلا وجہ ہمارا ایک آدمی ان کے ہاتھوں مارا جاتا۔ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا۔ پوری بات تو سن لو۔ اس مخدور صورتحال کے بعد میں نے وہاں 2 آدمی لگا دیے ہیں، کیونکہ اسی محلے سے نکاسی کے 2 ہی راستے ہیں۔ وہ دونوں مکان سے محفوظ فاصلے پر ایسی جگہ رہیں گے جہاں وہ 5 محافظ ان کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں۔ اس علاقے سے نکلنے والی کوئی گاڑی ان کی نظروں سے بچ نہیں سکے گی۔ اس کوہر آلود موسم میں شیشے چڑھا کر سفر کیا جائے تو رات کے وقت کوئی بھی کار کے اندر کا جائزہ نہیں لے سکتا۔ پھر تمہارے آدمی عذرا، ابراہم یا علیزہ کو کیسے پہچانیں گے؟ انہوں نے تو ان کی صورتیں بھی نہ دیکھی ہوں گی۔ فی الحال وہ آدمیوں کے بجائے گاڑیوں کے نمبر پر نظر رکھیں گے۔ میں نے جونس کے گھر موجود دونوں گاڑیوں کے نمبر دیکھ لیے ہیں۔ ان میں سے جو بھی گاڑی باہر نکلی، میرے آدمی اس کا پیچھا کرنے والے محافظ کو ختم کر کے گاڑی کے مسافر یا مسافروں کو گھیرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر راستے پر تمہارا صرف ایک آدمی ہے، اگر وہ کئی ہوئے تو تنہا شخص ان کا کیا بگاڑ سکے گا؟ وہ دونوں سمجھدار ہیں، کامیابی کا امکان دیکھے بغیر عجلت میں کوئی اوچھا وار نہیں کریں گے۔ کل مزید 6 مقامی افراد ان سے جا ملیں گے۔ وہ مقامی افراد تنظیم کا اراکین ہے کیا؟ نہیں، کرائے کے قاتل۔ ان کی مدد کے بغیر ہم اپنے محدود وسائل سے بن حیان کو شاید قابو نہ کر سکیں۔ عبداللہ مجھے بیلے ڈانس دکھانے پر مصر تھا، مگر میرے ذہن پر اتنا بوجھ طاری تھا کہ طبیعت کسی بھی تفریح کی طرف مائل نہیں ہوتی تھی، لہٰذا ہم دونوں کھانا کھانے کے بعد گھر روانہ ہو گئے۔ ایک اور ترکیب بھی میرے ذہن میں آئی ہے۔ واپسی کے سفر کے دوران عبداللہ نے طویل سکوت کے بعد کہا، کس بارے میں؟ جونس ولا میں گھسنے کا منصوبہ ہے۔ اس سے اچھی اور صورت کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارا ایک لڑکا ٹیلی فون کے محکمے میں ملازم ہے، اس کی مدد سے ہم تاروں کے برقی نظام میں گڑبڑ کر کے جونس کے فون میں خرابی پیدا کر سکتے ہیں، اور پھر اس لڑکے کے ہمراہ سرکاری گاڑی میں ٹیلی فون کی مرمت کے بہانے جونس ولا میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پر اگر اس نے شکایت درج نہ کرائی تو؟ ضروری نہیں کہ وہی شکایت کرے، مسلسل جواب نہ ملنے پر اس کا کوئی دوست یا شناسہ بھی محکمے کو متوجہ کر سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے،
کہ جونس محکمے سے تصدیق کیے بغیر ہمیں اپنے گھر میں قدم بھی نہ رکھنے دے، کیونکہ آج کل وہ بے حد محتاط ہوگا۔ اس کا بھی تدارک کیا جا سکتا ہے۔ اس لڑکے کی ڈیوٹی کل صبح شروع ہوگی۔ ڈیوٹی کے آغاز سے پہلے ہم اپنا کام کر لیں گے، پھر ہم دونوں میں سے کوئی متعلقہ نمبر پر فون کر کے شکایت درج کرا دے گا۔ اس سے آگے اس لڑکے کا کام ہوگا کہ وہ اپنے سپروائزر کو شبے کا موقع دیے بغیر جونس ولا کی شکایت دور کرنے کے لیے خود روانہ ہو جائے۔ عبداللہ شاید ذہنی طور پر پورے منصوبے کے جزیات طے کر چکا تھا۔ یہ صورت قابل عمل ہے۔ اگر ہم مناسب ہتھیار لے کر ایک بار بحفاظت ولا میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تو بن حیان کو یرغمال بنا کر ہم بڑی آسانی سے واپس ہو لیں گے۔ مادام فے کے پہنچنے کے کچھ وقفے کے بعد عبداللہ نے وہیں سے فون پر اس شخص سے رابطہ قائم کیا جو ٹیلی فون کے محکمے میں ملازم تھا۔ چند منٹ کی گفتگو کے بعد اس نے خوشی سے سرشار لہجے میں اطلاع دی کہ سارا کام حیرتناک طور پر سہل ہوتا جا رہا ہے۔ وہ لڑکا سینٹ جرمین کے علاقے سے ہی وابستہ تھا اور اپنے دفتر میں کسی کو شبے کا موقع دیے بغیر آسانی سے جونس ولا جا سکتا تھا۔ اگلے دن کا آغاز ہمارے لیے معمول سے پہلے ہی ہو گیا۔ عبداللہ اس لڑکے کو جونس ولا کا فون نمبر رات کو ہی دے چکا تھا اور اس نے ذمہ داری اپنے سر لی ہے کہ وہ ڈیوٹی کے آغاز سے پہلے ہی کسی نہ کسی طرح جونس ولا کا فون بے جان کر دے گا۔ صبح 8 بجے ہم دونوں سینٹ جرمین کے علاقے کے آس پاس موجود تھے۔ عبداللہ نے سب سے پہلے جونس ولا کا نمبر ڈائل کیا۔ چوتھی بار ناکامی کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کا ساتھی اپنا کام پوری طرح سر انجام دے چکا ہے تو اس نے ڈائریکٹری سے تلاش کر کے متعلقہ محکمے میں جونس ولا کے فون میں کسی فنی نقص کی شکایت درج کرا دی۔ اس کام سے نمٹ کر عبداللہ اپنی کار میں دریا سین کے بائیں کنارے پر سینٹ مائیکل کے پل کے قریب پہنچا اور گاڑی ایک جگہ پارک کر دی۔ داہنی جانب کچھ فاصلے پر دریا کے دو دھاروں کے درمیان ابھرے ہوئے وسیع جزیرے پر نوٹرڈم کی عظیم و شان عمارت کے کوہر میں لپٹے ہوئے خوابناک آثار نظر آ رہے تھے۔ اس سرد موسم میں صبح سویرے اس علاقے کا منظر نامانوس مگر حسین تر نظر آ رہا تھا۔ سرد ہواؤں نے ہمیں زیادہ دیر تک مناظر سے لطف اندوز ہونے کا موقع نہیں دیا اور ہم گاڑی میں دبک کر بیٹھ گئے۔ 9:15 بجے ہمیں سامنے سے ٹیلی فون کے محکمے کی گاڑی آتی نظر آئی۔ پیرس بولیوارڈ سے گزر کر وہ گاڑی پل عبور کرتی ہوئی سیدھی سینٹ مائیکل بولیوارڈ میں داخل ہوئی اور قدرے آگے جا کر رک گئی۔ آؤ، عبداللہ نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور ہم دونوں اپنی کار وہیں چھوڑ کر اس اسٹیشن ویگن کی طرف بڑھ گئے۔ ویگن کی ڈرائیور سیٹ پر 20-22 سال کی عمر کا ایک قوی الحبسہ فلسطینی لڑکا اپنے محکمے کی وردی میں ملبوس بیٹھا تھا۔ اس نے کھڑکی سے سر نکال کر عبداللہ کو دیکھتے ہوئے دور سے عربی میں خوش آمدید کہا اور عبداللہ اسے جواب دیتے ہوئے اس کے برابر میں جا بیٹھا۔ میں نے بھی اس کی تقلید کرنے میں خاصی پھرتی دکھائی اور گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ اس وقت میرے اور عبداللہ کے پاس بڑے بور کے خودکار پستول موجود تھے جو میری دانست میں اس مہم کے لیے ناکافی تھے، مگر اس لڑکے نے میری الجھن فوراً ہی رفع کر دی اور عبداللہ سے بولا، نشست کے نیچے چرمی بیگ میں دھوئیں کے بم اور گرینیڈ موجود ہیں، 2 پلاسٹک بم بھی ساتھ لیتا آیا ہوں، ذرا ان چیزوں پر ایک نظر تو ڈال لو۔ عبداللہ نے سیٹ کے نیچے سے بیگ نکال کر اپنی گود میں رکھا اور احتیاط سے اسے کھول لیا۔ پلاسٹک بم اور ہینڈ گرینیڈ چھوٹے تھے جو ہم دونوں نے اوور کوٹ کی جیبوں میں ڈال لیے اور دھوئیں کے بم اسی بیگ میں چھوڑ دیے۔ ہم لوگ گاڑی کے عقبی حصے میں چھپ جائیں تو بہتر رہے گا، میں نے کہا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، عبداللہ کی بجائے وہ لڑکا بولا۔ ہمارے ساتھ بعض اوقات ہمارے نگران بھی شکایات کی درستگی کے لیے آ جاتے ہیں تاکہ ہماری کارکردگی کے بارے میں صارفین سے براہ راست معلومات حاصل کر سکیں۔ آگے چل کر اس نے ویگن داہنی جانب سینٹ جرمین بولیوارڈ پر گھما دی۔ ادھر والا تو موجود ہے، عبداللہ نے ایک گلی میں گاڑی مڑواتے ہوئے کہا اور میں سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ اپنے آدمی کی طرف ہے جسے اس سمت میں عذرا جونس کی گاڑیوں کی نگرانی پر مامور کیا گیا تھا۔ عبداللہ نے اس صاف ستھرے رہائشی علاقے کی کشادہ گلیوں میں گاڑی کے چکر لگوائے اور پھر ایک بیکری کے سامنے گاڑی رکوا دی۔ گاڑی چلانے والے نے جونس ولا کے بارے میں بیکری والے سے دریافت کیا اور پھر گاڑی اس کے بتائے ہوئے موڑ پر گھما لی۔ اس وقت جونس ولا کے محافظوں کی تعداد کم ہے، عبداللہ بولا۔ تو یہ اندازہ لگانے کے لیے تم گلیوں میں چکر لگا رہے تھے؟ ہاں، شیر کی کچھال میں گھستے سے پہلے حفاظتی اقدامات بہت ضروری ہوتے ہیں۔ سامنے جونس ولا آ گیا۔ دوسرے ہارن پر ایک دربان نے پھاٹک کی ذیلی کھڑکی کھول کر گاڑی کا جائزہ لیا اور پھر وہیں سے سوال داغ دیا جو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ڈرائیور کا جواب سن کر
دربان کھڑکی بند کر کے اندر چلا گیا۔ ایک شخص ہماری گاڑی کے پیچھے گلی کے نکڑ پر چوکنا کھڑا ہے، ڈرائیور نے عقب نما آئینے پر نظر ڈالتے ہوئے بتایا۔ سرمئی سوٹ اور کالے اوور کوٹ والا؟ عبداللہ نے مڑ کر دیکھے بغیر کہا۔ ہاں، کیا وہ تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ وہ کل شام کو یہاں موجود تھا اور ابھی میں نے گلیوں کا طواف کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا، مگر اس وقت اس کے بقیہ 4 ساتھی نظر نہیں آ رہے۔ اسی وقت دربان نے پھاٹک کھول کر گاڑی کو اندر جانے کا اشارہ کیا، اور جو ہی اسٹیشن ویگن پختہ راہداری میں داخل ہوئی اس نے پھاٹک بند کر دیا۔ اندر برآمدے کے سامنے صرف ایلیزا کی کار موجود تھی، جبکہ عبداللہ وہاں 2 گاڑیوں کی موجودگی کی خبر لایا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عمارت سے باہر کوئی گیا ہوا تھا۔ فلسطینی ڈرائیور انجن بند کر کے شکایات کے اندراج والا رقعہ لے کر نیچے اترا۔ ہم دونوں بھی نیچے آ گئے۔ اس وقت میرا دل کھوپڑی میں دھمک رہا تھا، اور میں کسی بھی لمحے اپنی جیبوں میں موجود آتش گیر اسلحے سے تباہی پھیلانے کے لیے تیار تھا۔ ہم تینوں کے برآمدے تک پہنچنے سے قبل ہی عمارت کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر عورت باہر آئی، جسے میں نیس ایئرپورٹ پر ایلیزا اور عذرا جونس کے ہمراہ دیکھ چکا تھا۔ اس عورت سے گفتگو کی ذمہ داری عبداللہ نے سنبھالی، اور خلاف توقع ان دونوں میں کئی مکالموں کا تبادلہ ہوا۔ ایک بار عورت کے لہجے میں تحیر جھلک آیا، اور وہ عبداللہ کا جواب سن کر ہنسنے لگی۔ اس انٹرویو کے بعد ہمیں اندر داخلے کی اجازت مل گئی۔ ایلیزا کی ماں ہمیں فون دکھا کر اندر چلی گئی۔ فلسطینی میکینک ماہرانہ انداز میں فون کی جانچ پڑتال میں مصروف ہو گیا، اور عبداللہ مجھے مسز جونس سے ہونے والی گفتگو کا خلاصہ سنانے لگا۔ ان لوگوں کا فون ضرور خراب تھا، مگر عورت کے مطابق اس کی شکایت درج نہیں کرائی گئی تھی۔ اس نے طنز بھی کیا کہ ٹیلی فون والے اتنے فرض شناس کب سے ہو گئے کہ اپنے طور پر خرابی کا سراغ لگا کر صارفین کے گھروں پر پہنچنے لگے، مگر عبداللہ نے پہلے سے سوچا ہوا جواب دے کر اسے مطمئن کر دیا۔ ہم دونوں بہت تیزی کے ساتھ ماحول کا جائزہ لے رہے تھے اور اپنی کارروائی کے لیے نقطہ آغاز تلاش کر رہے تھے۔ جونس ولا میں چھائی ہوئی خاموشی ہماری توقعات کے بالکل برعکس تھی۔ سب سے زیادہ حیرانگی اس بات کی تھی کہ عذرا اور ابراہم کے ہوتے ہوئے ایلیزا کی ماں باہر آئی تھی۔ اس نقطے کو ایک گاڑی کی عدم موجودگی سے مربوط کرنے کے بعد صرف ایک ہی نتیجہ خاص کیا جا سکتا تھا، جو ہمارے لیے خاصا حوصلہ شکن تھا۔ میں سامنے والے دروازے پر نظریں جمائے اوور کوٹ کی جیب میں پستول کا دستہ تھامے کسی کی آمد کا منتظر تھا کہ اچانک قالین پر دبے قدموں سے چلتی ہوئی ایلیزا نمودار ہوئی، اور میرے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی وہ بھوچنکی رہ گئی۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں ٹیلی فون درست کرنے آیا ہوں۔ تمہارا باپ کہاں ہے؟ تم یہاں سے چلے جاؤ، وہ اپنے بھائی کے ساتھ صبح سویرے کہیں گیا ہے اور کسی بھی وقت لوٹ کر آ جائے گا۔ میں اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خدا کے لیے چلے جاؤ، خدا کے لیے، وہ تمہاری بوٹیاں کر کے چیل کووں کو کھلا دے گا۔ میں نے اچانک جیب سے مہیب آہنی نال والا پستول نکال لیا۔ اپنے اعصاب پر قابو رکھو اور مجھے ابراہم کے کمرے میں لے چلو۔ اسے جیب میں رکھ لو، ممی نے یہ پستول دیکھ لیا تو دہشت سے ان کا تو دم ہی نکل جائے گا۔ میں نے پستول جیب میں ڈال لی اور عبداللہ کو میکینک سمیت وہیں چھوڑ کر ایلیزا کے ہمراہ اندر کی طرف چل پڑا۔ میرا باپ بہت چالاک ہے، اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں تم سے ملی تھی۔ اس کا خیال ہے کہ تم اس کے نامعلوم دشمنوں سے ملے ہو اور میرے ذریعے اسے کوئی بڑی زد پہنچانا چاہتے ہو۔ پر اسے کیسے علم ہوا؟ ہوٹل ڈی وائل سے ہٹ تک جاتے ہوئے ہم دونوں کی جو گفتگو ہوئی تھی، جو تم نے اپنی دانش میں صاف کر دی تھی۔ پر میرا باپ بہت چالاک ہے، وہ ہر نیا ٹیپ لگانے سے پہلے ابتدا میں 1-1.5 سیکنڈ کی کوئی مخصوص آواز بھر دیتا تھا۔ جب اس نے حسب معمول وہ ٹیپ چیک کیا تو اس کا پہلے سے بھرا ہوا خاص اشارہ اس میں غائب تھا۔ شبہ ہو جانے پر اس نے وہ ٹیپ انتہائی حساس ریکارڈر پر چلایا اور بڑی حد تک میری اور تمہاری گفتگو سننے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے کسی جلاد کی طرح مجھ سے باز پرس کی، مگر میں نے زبان نہیں کھولی تو اس نے وہی ٹیپ میرے سامنے اپنے بھائی کے حساس ترین ریکارڈر پر چلایا۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ نئے ٹیپ سے آوازیں مٹانا کس قدر مشکل ہے۔ اور تم نے اعتراف کر لیا؟ نہیں، میں نے پھر بھی اس ٹیپ سے اپنی لاتعلقی کا اظہار کیا، جس پر جھلا کر اس نے نہایت بے رحمی سے مجھے زد و کوب کیا۔ مگر میں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کے ہاتھوں مر جاؤں گی، پر اعتراف ہرگز نہیں کروں گی۔ تمہیں پٹتے دیکھ کر تمہاری ماں کو دل کا دورہ نہیں پڑا؟ وہ بہت مکار ہے، اس نے ممی کو خواب آور دوائیں دے کر پہلے ہی گہری نیند سلا دیا تھا۔ یہ کہہ کر ایلیزا ایک مقفل دروازے کے سامنے رک گئی۔ یہ ابراہم کا کمرہ ہے، جو اس کی غیر موجودگی میں ہمیشہ مقفل رہتا ہے۔ پر تم نے مجھے فون پر پہچاننے سے انکار کیوں کیا تھا؟ تم نے شاید اس سے پہلے بھی فون کیا تھا، اور میرے باپ کی آواز سنتے ہی
خاموشی سے لائن کاٹ دی تھی، لہٰذا دوبارہ گھنٹی بجی تو اس نے مجھے فون وصول کرنے کا حکم دیا اور خود دوسرے فون کا ریسیور کان سے لگا کر بیٹھ گیا۔ اگر میں تم سے پیچھا چھڑانا چاہتی تو بھاگی ہوئی ہٹ تک کیوں جاتی؟ محض ٹیلی فون کی دوسری لائن کی وجہ سے مجھے خود باہر جانا پڑا، اور شاید میرے باپ نے کسی کو میری نگرانی پر بھی لگا دیا تھا، پر میں بھی اسی کی بیٹی ہوں، پیچھا کرنے والا مجھے کھو کر اپنا سر پیٹتا رہ گیا ہوگا۔ اسے کس طرح دھوکہ دیا تم نے؟ میرے دل میں ایلیزا کے لیے وقت اور ہمدردی کے جذبات ابھرنے لگے تھے۔ بہت آسان ترکیب تھی۔ میں نے ایک میڈیکل اسٹور کے سامنے کار روکی اور اسٹور میں داخل ہو کر رقبی راستے سے نکل گئی۔ جب میں ٹیکسی سے ہٹ کر چکر لگا کر واپس لوٹی تو وہ وہیں موجود تھا۔ اب میں ابراہیم کے کمرے کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ لعنت بھیجو اس پر، میں تو اس ماحول سے گھبرا گئی ہوں اور تمہارے ساتھ کہیں نکل جانا چاہتی ہوں۔ اور تمہاری ماں، اس کا کیا ہوگا؟ ممی کی وجہ سے میں اب تک بہت ظلم سہتی آئی ہوں، مگر میں یوں بھی اپنی زندگی تو برباد نہیں کر سکتی نا۔ تمہاری ماں تمہارے فرار کا صدمہ سہ نہیں سکے گی۔ میں نے اس کی دکھتی ہوئی رگ کو دباتے ہوئے کہا، کیونکہ میں اسے اپنے گلے کا ہار بنانے پر آمادہ نہیں تھا۔ ویسے بھی بن حیان کے خاتمے تک وہ عذرا کے ساتھ رہ کر میرے لیے زیادہ کارآمد تھی۔ جانتی ہوں میں، مگر ممی نے کبھی میرے باپ کو ظلم کرنے سے روکنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ شاید وہ اپنا رویہ درست کر لیتا۔ ممی نے اسے خاموشی دے کر مجھ پر اور زیادہ مسلط کیا ہوا ہے۔ اس وقت بھی عذرا جونس کا ایک آدمی تمہارے مکان کے باہر موجود ہے، مگر تمہارے بھاگ جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ باہر کی دنیا بہت بے کیف اور دشوار ہے، تم اسے سمجھوتا نہیں کر سکو گی۔ تو پھر بتاؤ نا میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ میرے ساتھ باہر لان پر چلو، ورنہ تمہاری ماں ہماری گفتگو سن لے گی۔ لائن میں باہر سے خرابی ہے۔ میرے وہاں سے گزرنے پر عبداللہ بولا، تم دونوں سے درست کرو، میں یہیں رکتا ہوں۔ میں نے ایلیزا کو لان کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ عبداللہ نے ایلیزا کی آنکھ بچا کر مسکراتے ہوئے انگلیوں سے فتح کا نشان بنایا اور پھر ہمارے پیچھے باہر آ گیا۔ ابراہیم اور عذرا کہاں گئے ہوئے ہیں؟ لان میں پہنچنے کے بعد میں نے سوال کیا۔ میں بتا چکی ہوں کہ وہ دونوں اپنے پروگرام کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاتے۔ مجھے ایک بات کا علم ہوا ہے جو میں تمہارے سامنے دہراتے ہوئے جھجکتا ہوں۔ کہہ ڈالو، میں ہر بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے معتبر ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ اسرائیلی اسلحہ بردار جہاز میڈوسا کی تباہی کا ذمہ دار تمہارا باپ ہے۔ نہیں، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ فرانس میں میرے بھی کچھ دوست ہیں، تم نے دیکھا کہ میں کیسی آسانی سے تمہارے گھر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ بالکل اسی طرح یہ بات میرے علم میں آئی ہے۔ تو پچھلے دنوں وہ نیس اسی انتظام کے لیے کیا تھا؟ اس کام کے لیے تمہارے باپ کو خطیر معاوضہ دیا گیا ہے۔ لعنت ہو اس پر! اور پھر وہ فخر سے خود کو یہودی کہتا ہے اور یہودی تنظیموں کی سرپرستی کرتا ہے۔ میں محض تمہاری وجہ سے عذرا میں دلچسپی لینے پر مجبور ہوا ہوں، اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے چہرے سے اس طرح نقاب ہٹاؤں کہ اسے خود اپنے چہرے سے نفرت ہو جائے۔ وہ اپنے مفاد کے لیے قوموں کے درمیان نفرت کی بنیادیں تعمیر کر رہا ہے۔ اسے صرف پیسے سے محبت ہے ایلیزا۔ اس جیسے موذی کو تو مر ہی جانا چاہیے، وہ تو رشتوں تک کے احترام کا قائل نہیں ہے۔ میں خاموش رہا اور وہ خالی الذہنی کے عالم میں میری صورت تکتی رہی۔ یہ تو بتاؤ، تم اتنے جتن کر کے میرے گھر کس لیے آئے ہو؟ صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ تم اچانک ہی مجھ سے منحرف کیوں ہو گئی، جبکہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی۔ اس کا جواب تو مل گیا نا تم کو؟ ہاں۔ اب تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تمہارے باپ کی طرف سے خامخواہ میرے دل میں انات پیدا ہو گیا ہے۔ اگر تم اسے کسی طرح زیر کرنا چاہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم اسے مار کیوں نہیں دیتے؟ چند لمحوں کے بعد اس نے رازدارانہ لہجے میں سرگوشی کی اور میں یوں اچھل پڑا جیسے مجھے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ قتل میرے بس سے باہر ہے ایلیزا۔ میں تو بس اسے ذلیل و خوار کر کے خوشی سمیٹنی چاہتا ہوں۔ تم میری مدد کرو، میں نے سنا ہے پیرس میں سے گنڈے موجود ہیں جو پیسہ لے کر دنیا کا ہر کام کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ دیکھو، میں ایسے کسی معاملے میں فریق نہیں بن سکتا۔ میں منہ مانگا معاوضہ دینے کو تیار ہوں۔ اس کی موت سے میری تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور میں عملی زندگی کی ہولناک ذمہ داریوں سے دوچار ہوئے بغیر اپنی مرضی کی زندگی گزار سکوں گی۔ ایک بار معاوضہ ادا کر کے تم اپنی جان نہیں چھوڑا سکو گی۔ وہ کیوں؟ گنڈے زندگی بھر تمہیں بلیک میل کرتے رہیں گے، اسی لیے تو میں تمہاری مدد چاہتی ہوں۔ تم میرا نام درمیان میں لائے بغیر یہ کام خوش اسلوبی سے انجام دے سکتے ہو۔
اس سے بہتر تو یہ ہوگا کہ میں اسے خود ہی ٹھکانے لگا دوں۔ میں زندگی بھر تمہاری آسان بند رہوں گی۔ تمہیں مجھے موقع فراہم کرنا ہوگا کہ میں عذرا کے قریب رہ سکوں۔ اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کسی بھی مناسب موقع پر تم بھرپور طریقے سے اپنا کام کر سکتے ہو، جو باہر بھی ہو سکتا ہے اور گھر میں بھی۔ اسی وقت پھاٹک کھلا اور عبداللہ میکینک کے ہمراہ فون درست کر کے گاڑی میں واپس لوٹ آیا۔ تم کسی وقت باہر ملو تو اس معاملے پر بات ہوگی۔ میں کل شام کو ہٹ پر آؤں گی۔ ہمارے ملنے کے لیے سب سے زیادہ محفوظ مقام وہی ہے۔ ڈیٹ میں اس کا ذکر تو نہیں تھا؟ نہیں، وہ نہ جانے کیسے رہ گیا۔ اس میں تمہاری آواز کم تھی اور میری بکواس زیادہ۔ میں اس وقت شاید ضرورت سے زیادہ ہی ترنگ میں تھی۔ فلسطینی میکینک نے ٹیلی فون کی مرمت کے رقعے پر ایلیزا کے دستخط کرائے اور ہم تینوں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ بڑے راز و نیاز ہو رہے تھے۔ باہر نکلتے ہی عبداللہ نے قہقہہ مار کر سوال کیا۔ راز و نیاز ہی ہوتے رہے، باپ سے بہت ڈرتی ہے۔ میں نے نوجوان میکینک کی وجہ سے اصل بات نہیں چھڑی۔ سینٹ مائیکل بولیورڈ کے چوراہے پر اس میکینک نے گاڑی روکی تو عبداللہ آتش گیر مادوں والے چرمی بیگ سمیت اتر گیا۔ ہم دونوں کو چھوڑ کر وہ لڑکا یوں لاپرواہانہ انداز میں آگے بڑھ گیا جیسے اس نے سارے کام معمول کے مطابق سر انجام دیے ہوں۔